بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج رمضان شریف کے آخری عشرے کی یہ دوسری رات یعنی 23ویں شب قدر جن 5 راتوں میں سے ہوتی ہے ان میں سے ایک رات آپ سب کا یہاں پر موجود ہونا مبارک ہو، اور جو کہیں جہاں کہیں بھی دنیا میں اس وقت اللہ کے سامنے حاضر ہو اس نیت کے ساتھ میں کہ وہ اس رات کو پا جائے تو ان سب کو مبارک، اللہ کی برکتیں ان پر ہوں اور رحمتیں۔ پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ٹیم ہوتا ہے ہر سال ہمارا، اس ٹیم میں الگ الگ ٹاپکس ہوتے ہیں 5 راتوں کے لیے۔ 5 راتوں کا تھیم ایک ہی ہوتا ہے۔ جیسے ایک سال گزشتہ سے اس سے پہلے سال میں تھیم ہم نے لیا تھا مختلف انبیاء کا بیان، ہر رات میں الگ نبی کا آتا تھا، ان کی جو زیادہ مستند تفصیلات ہیں، کیونکہ کتابوں میں قصص الانبیاء اور بہت غیر مستند چیزیں دی۔ گزشتہ سال صحابہ کرام کی زندگی پہ لیا تھا تو تھیم وہ تھا، اور ہر سال ہر رات میں الگ الگ صحابی کا تذکرہ تھا۔ اس مرتبہ کا تھیم ہے رحمت۔ یہ شب رحمت کی رات ہے، برکتوں کی رات ہے، 5 راتوں کا یہ تھیم ہے، اور اس میں پھر الگ الگ عنوانات ہیں۔ رحمت اسلام کے بنیادی ارکان کا رحمت سے تعلق۔ اس میں پہلا رکن جو ہے وہ ایمان ہے یا کلمہ ہے۔ اس سے رحمت کا کیا تعلق ہے عام طور سے تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن 21ویں شب جنہوں نے اٹینڈ کی ان کو احساس ہوا ہوگا۔ اصل میں تو رحمت نکل جائے اس لیے کہ اللہ کی بنیادی صفت ہے۔ رحمت نکل جائے تو کوئی ساری چیزیں صرف رسم رہ جاتی ہیں، اس کی جان نکل جاتی ہے۔ وہ دین کے لیے جذبہ ہے آگے جانے کا، وہ دہشت گردی بن جاتا ہے۔ بڑے جذبے کے لوگ ہوتے وہ جو دنیا میں دہشت گرد کہلانے لگے، اپنی جان دینے کو تیار اپنے خیال میں دین کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن اصل پہچان یہ ہے کہ دنیا کے اندر ان کا استقبال ہو، دنیا کے قوم یہ کہیں کہ ہمارے یہاں بھی آؤ۔ اگر رحمت ہوگی تو ایسا ہوگا، اور اگر وہ زحمت بن جائے عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، حکومتوں کے لیے نہیں، حکومتوں کے لیے تو زحمت ہو سکتا ہے، لیکن دنیا کے عوام کے لیے اگر وہ زحمت ہو جائے اور وہ اس سے ڈرنے لگے تو پھر کہیں نہ کہیں ڈائیورجن ہے، کہیں نہ کہیں وہ اسلام سے یا اسلام کی اصل اسپرٹ سے دور نکل گئی ہے بات ان کا، چاہے اپنا جذبہ جتنا سچا ہو۔ رحمت کے بغیر اس لیے کہ یہ پھر اللہ کی شمولیت نہیں ہے کسی بھی بندگی کے اندر، کسی بھی بندگی کے مظہر کے اندر۔ تو اس سال کا تھیم جو ہے وہ یہی ہے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے مطلب توحید میں سے رحمت نکل جائے تو وہ بالکل کھوکھلی ہو جائے گی۔ اب وہ کلمے کے بعد یا ایمانیات کے بعد پھر جو 4 بنیادی ارکان ہیں اس میں سب سے پہلا نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ تو سب سے پہلا جو ہے وہ نماز کا رحمت سے تعلق۔ اتنا تو کوئی اگر غور کرے تو ہر ایک کی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سے تعلق ہونا چاہیے، اللہ سے رابطہ ہوتا ہے، اللہ کے لیے بندگی ہوتی ہے، کچھ رحمت کا کنیکشن کچھ اپنے دماغوں میں لائیں۔ لیکن وہ رحمت اللہ کی صفت انسانوں کے اپنے اندر پیدا ہو، خالی تھیوریٹیکل بات نہیں، کیسے پیدا ہو، اور اگر نہیں پیدا ہوئی تو اللہ کی صفت کے قریب نہیں گئے۔ گزشتہ شب میں نے بتایا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، ظاہر ممکن ہی نہیں ہے کہ زندگی کے ہر پہلو کو یہاں بیان کیا جا سکے، کچھ سامنے رکھے تھے کیونکہ زندگی کے رحمت کے پہلو تھے۔ ایسے اللہ کے صفات کے ممکن ہی نہیں ہے کہ جو لاتعداد ہیں اس میں سے جتنی ہم تک پہنچی ہیں ان کا بھی بیان کچھ دنوں میں ہو جائے، یہ بھی ممکن نہیں۔ چند کا بیان ہوا تھا،
اللہ کی صفت سے جو جتنے قریب ہوتا ہے، ایسا ہے کہ سنک ہو گیا اس کی صفت کے ساتھ میں، اس سے ہم آہنگ ہو گیا، اتنا ہی اللہ سے قربت اور نزدیکی ہوتی ہے۔ اور جو جتنا جس کی آپس کے تعلقات میں بھی یہی ہوتا ہے نا، دوستیوں میں، جان پہچان میں، گھر کے رشتوں کے اندر، کہ جتنا ایک دوسرے کے ساتھ میں عادات اور صفات کے اندر ہم آہنگی ہوتی ہے، اتنی ہی زندگی کے اندر آپس میں قربت ہوتی ہے۔ اور جتنا اختلاف ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ مزاجوں کی دوری ہے، تو وہ پھر اختلاف پر جاتا ہے۔ ایسے ہی جو سب سے زیادہ جو رحمت جس کے اندر تھی وہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب، تو جس میں جتنی بڑھتی چلی جائے گی وہ اللہ سے اتنی نزدیکی اور قربت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ قربت رسمی سجدوں سے یا رسمی رکوعوں سے نہیں ہوتی۔ اور یہ ہے بنیاد جو پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا، اس میں ہم 4 عملی ارکان لے رہے ہیں، تو ان کو ہم رحمت سے کیسے ریلیٹ کرتے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی ہے۔ سکھا دی گئی نماز سبحانک اللہم سے شروع ہوئی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ ختم ہو گئی، بچپن سے یاد کرائیے، جس میں یہ بات تو گزر چکی تفصیل سے کہ اب کسی کو نہیں معلوم، کہ اکثریت کو، بڑی اکثریت کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، ان کی زبان سے کیا نکل رہا ہے، اللہ کے پاس سے کیا جواب آ رہا ہے، کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ جو حصہ سورت کا ملاتے ہیں وہ اللہ کے پاس سے جواب ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ سے ایک سوال ہے، ایک دعا ہے، ہم نے کیا سوال کیا، کیا کچھ کمٹمنٹ بھی ہے اس میں، کچھ عہد و وعدے بھی ہیں، کچھ بندگی کے اظہار کی باتیں بھی ہیں۔ ہم نے کیا کہا، کمٹمنٹ کیے، کیا دعا مانگی، کیا طلب کیا اللہ سے، اور اللہ کے پاس سے، اللہ رب العزت کے پاس سے کیا جواب آیا، وہ جواب ہوتا ہے جو سورہ فاتحہ کے بعد پھر آپ پڑھتے ہیں۔ قیامت تک کے لیے تمام دنیا کے انسانوں کے جواب رکھ دیے گئے ان کی ضرورتوں کے۔ بہت ہوا ہے ایسا، بہت کثرت سے، کہ میں جمعہ کا خطبہ دے کر جاتا ہوں، میں درس دے کر جاتا ہوں، مجھ سے الگ الگ لوگ ملتے ہیں، کہتے ہیں آج تو بالکل ہمارے اوپر تھا، اور ہر ایک کے مسائل الگ ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، ہر ایک کی ضرورتیں الگ ہیں، ان کے جواب جا رہے ہیں۔ مجھے تو نہیں معلوم کہ ان کے سوالات تھیں یا ان کی ضرورتیں تھیں، اور وہی آیات ہیں اس میں الگ الگ لوگوں کے جواب جا رہے ہیں، الگ الگ لوگوں۔ تو یہ اللہ کا جواب، اللہ کا تو معلوم ہے نا، قیامت تک ضرورتیں کیا پیش آئیں گی لوگوں کو، لوگ کیا سوال کریں گے، وہ جواب قیامت تک کے لیے رکھ دیے گئے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کنیکشن تو تبھی ہوگا، ہوئے کمیونیکیشن تبھی ہوگا جب اس کا مطلب معلوم ہو۔ تو اس کی کوشش کیجیے، ابھی سے شروع کیجیے، اس کے لیے بہت سہولتیں ہیں آپ کے شہر میں، پورے ہندوستان میں۔ اب کہ وہ کورسز ہیں کہ جن کے ذریعے قرآن کے کم از کم لفظی معنی سمجھ میں آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت اصل سورس ہے رحمت کی۔ التحیات کا ترجمہ گزشتہ رات میں نے جو عام طور سے لوگوں نے یاد کیا ہوا ہے، میں نے بھی یاد کیا تھا، بچپن میں اسے صحیح کرایا تھا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ شروع کے فقرے کا اتنے حصے کا غلط چلا رہا ہے مشہور، ہر گروپ میں، ہر مکتب فکر کے اندر تمام زندگی بخشنے والی صلاحیتیں التحیات، صلوات رحمتیں، قرآن کا لفظ ہے، یہ معنی ہے اس کے بہت ہر جگہ استعمال جگہ، والطیبات تمام پاکیزگیاں، تو اس میں تمام رحمتیں یہ آ گئی۔ اس کو میں خاص طور سے ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ للہ ہے، اللہ کے لیے ہے، مطلب یہ کہ اللہ اس کا مالک ہے، اللہ ہی سورس ہے، اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے۔ دو مطلب ہے اس کے، للہ ہے، اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے ہے کہ مطلب اللہ کیا کرے، کسی کے لیے ہے، میرے لیے ہے تو میں یوز کروں۔ اللہ کے لیے کہ مطلب کہ دو مطلب ہے، ایک تو یہ کہ اللہ ہی اس کی سورس ہے، سروت ہے، اسی کے پاس سے رحمتیں آتی ہیں، ورنہ رحمت نہیں ہوگی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو پروگرام ہے، اس نے جو چاہا، اس کی جو رضا و مرضی ہے، اس پروگرام کو اللہ ہی کے لیے ساری رحمت ہے، تو یہ رحمت ہوگی تو اس پروگرام پر صحیح عمل درآمد ہو پائے گا۔ یہ دو اس کے مطلب ہیں۔ یہ رحمت کی وہ سورس ہے، رحمت اسی کے پاس سے آ سکتی ہے۔ اس سے رابطہ اور اس سے کنیکشن کا سب سے بڑا تعلق جو ہے، وہ سب سے بڑا ذریعہ جو ہے، میڈیم، وہ نماز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج آپ کو ہوئی، وہاں سے آپ
صلاۃ یہ تحفہ لے کر آئے۔ اب ہر ایک کو نیک کا بلاوا نہیں ہوگا وہاں پر کہ اللہ کے قریب ترین درجے تک قرب تک پہنچ سکے۔ حضور نے بتایا کہ تم یہاں پر یہیں پر رہ کر ملاقات کر سکتے ہو، یہیں رہ کر تمہارا کنیکشن ہو سکتا ہے جو وہ لے کر آئے ہیں اس کے ذریعے جو۔ تو یہ رابطے کا ذریعہ نماز تھا۔ لیکن ہمارے یہاں، میں تو بڑی جسارت کی بات ہے یہ، میں کہتا رہا ہوں اس بات کو، اس جملے کو میں بولتا رہا ہوں کہ ایسا ہے جیسے اس امت میں سے نماز اٹھ گئی ہے، اس کے امت کے کا یہ اس درجے کے زوال کا یہ آخری حصہ ہے، پھر اس کے بعد عروج ہوگا۔ لیکن یہ کہ اس نماز پوری دنیا سے اٹھ گئی ہے، اور نمازیں تعداد مسجدوں میں بڑھ رہی ہے پوری دنیا میں۔ یہ بھی فرمایا تھا کہ مساجدہم عامرہ، مسجدیں تو بھر جائیں گی، اور خراب من الہدیٰ، لیکن ہدایت کے کھنڈر ہوں گے۔ تو نماز اٹھ گئی کا مطلب یہ کہ اب یہ صرف ایک ریچول رہ گیا، صرف ایک رسم رہ گئی، کیسے کھڑے ہونا، اور سارا دور بھی اس پر ہے، ہاتھ کہاں باندھے اور پاؤں کتنے جو ہیں ان کے درمیان میں فاصلہ کتنا ہو، انگلی کتنی اٹھے نہیں اٹھے، سارا زور سب ان باتوں کے اوپر ہے کہ نماز صحیح ہو رہی ہے غلط ہو رہی ہے۔ تعلق اللہ سے، رابطہ، اس کی موجودگی کا احساس، اس کے حضوری کا احساس حاضر ہے اس کے سامنے، اس کا کوئی تصور کہیں ہے نہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ عام لوگوں کی بات تو الگ، اس مدرسے میں جو بچے داخل ہوتے ہیں وہی تو بات کو وہ لوگ بنتے ہیں جن کو علماء کرام کہتے ہیں۔ بڑے ہوتے ہیں اس میں زیادہ جو حاصل کر لیتے ہیں وہ اور زیادہ اونچے درجے پر پہنچتے ہیں۔ شروع سے بچوں کو مدرسوں میں نہیں بتایا جاتا، ہم اپنے گھروں میں نہیں بتاتے، یہی نماز رٹاتے ہیں۔ نماز بہت آسان نہیں ہے، اصل نماز یہ خالی رٹا دینا اتنا کافی نہیں ہے، یہ اس کا نماز کا جسم ہے۔ نماز اگر اتنی آسان ہوتی تو پھر بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتی۔ بالغ سے ہونے سے پہلے شریعت کا کوئی حکم اس کا حساب نہیں لیا جائے گا، کوئی نہ کرے تو۔ نماز کے لیے کہا بہت کم عمر سے بچوں کو سکھاؤ، ذرا بڑے ہو جائیں تو، اور اس دور کے لیے تو سختی کی بات کی تھی، آج کے دور کے لیے مختلف اور طریقے ہوں گے، سختی کرنا، اور حالانکہ ان کا حساب نہیں لیا جائے گا تو پھر سختی کیوں 7 سال کی عمر سے؟ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو گھر والے روکتے ہیں کہ بیٹے ابھی نہیں، اگلے سال سے رکھنا، ابھی نہیں، ذرا اور بڑے ہو جاؤ۔ بچے شوق میں بالغ ہونے سے پہلے اپنے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ شروع سے اس لیے رکھی تھی کہ تاکہ ان کو صحیح طریقہ بتایا جائے تو وہاں تک مشق ہوتے ہوتے وہ اس درجے پر پہنچ جائیں کہ جب جہاں سے ان کے نماز کا حساب شروع ہوگا بالغ ہونے سے، اس وقت تک اس سے پہلے سے ان کی نمازیں بن جائیں۔ بہت سیدھی سی بات ہے، میں اگر ویسے سمجھ میں نہیں آئے تو ٹیسٹ تو خود قرآن نے دیا ہے، اور ہر چیز کا دیا ہے، جو بھی حکم دیا اس کا ٹیسٹ دیا ہے، چیک کر لو خود، اس میں کسی فتوی کی ضرورت نہیں ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں ہر طرح کی بری باتوں سے منکرات سے روک دے گی، نماز روک دے گی، یعنی کہ تمہیں رکنا چاہیے۔ تو اگر صلاۃ ہوگی، صحیح نماز ہوگی تو روک دے گی، اور اگر زندگی گزر گئی 20 سال 30 سال 50 سال سے پابندی سے 5 وقت کی نمازیں جو لوگ ادا کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کی زندگی میں وہ بدلاؤ اگر نہیں آیا جسے اصل اسلام کہتے ہیں، یا کم از کم لگاتار اس طرف پروگرس نہیں، تو پھر یہ رسمی نمازیں ان کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ اس نے بتایا چیک کر لیجئے خود، اگر یہ ہوا ہے تو مبارکباد، نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا 40 دن میں ایمان کامل ہو جائے گا، اس لیے لوگ چلے پر لے جاتے ہیں، نمازیں ہوتی ہیں پابندی کے ساتھ میں، ان چلوں کے اندر بہت زیادہ نمازوں کا اچھا اہتمام ہوتا ہے، کہ نہیں آتی ٹھیک سے تو سکھاتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو۔ ان میں سے کتنوں کے اندر جب لوٹ کر آئے تو وہ چیز پیدا ہو گئی کہ ایمان کامل ہو سے کہتے ہیں کہ ایمان کامل ہو گیا، تو کروڑوں کی بھیڑ گزر چکی نا اس مرحلے سے، ایمان کامل ہو گیا یا نہیں ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اب انہوں نے جو ٹیسٹ بتایا تھا اور قرآن نے جو ٹیسٹ بتائے تھے، اگر وہ ٹیسٹ کے رزلٹ نہیں آ رہے تو یا تو ان کی بتائی ہوئی باتیں غلط تھیں، اور یا ہمارا کہیں پر ہم سے کسی جگہ اس نسخے کے استعمال میں غلطی یا کمی تھی کوئی۔ اسے سوچنا چاہیے، سوچے بغیر کیے چلے جا رہے ہیں وہی، اور کوئی رزلٹ نہیں آ رہا۔ جو
یہ تھے پیمانے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے سامنے حاضر ہیں، حضوری کا تصور ہے یا نہیں، سب طرف سے کٹ گئے یا نہیں کٹ گئے۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ کٹ جانے کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کو مطلب معلوم ہو جو آپ کی زبان سے ادا ہو رہا ہے اس کا۔ قرآن نے کہا تھا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، سکر کی حالت میں، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جانا۔ پھر نشے کو ڈیفائن کیا، نشہ کسے کہتے ہیں؟ حتیٰ تعلموا ما تقولون، جب تک تمہیں یہ علم نہیں ہو جائے کہ تم اب کہہ کیا رہے ہو۔ زبان کا اور دماغ کا کنیکشن یہ کمپلیٹ ہونا چاہیے، تم کیا کہہ رہے ہو اس کا تمہیں پورا کمپلیٹ کمپریہنشن، احساس اور ادراک ہو۔ جب اس وقت تک نماز کے پاس مت جانا جب تک یہ نہ ہو جائے۔ اب اسی طرح سے اپلائی کیجئے کہ باقی سارے لوگوں کی نمازوں سے کہ ادراک ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ زبان سے کیا نکل رہا ہے، نہیں ہے تو سب شکر کی حالت میں۔ یہ تو وہ دور اس طرح کی حالت کے اندر ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا تھا وہ جو جب قیامت برپا ہوگی، یا دنیا میں بھی قیامتیں آئیں گی اور آخر میں جو بڑی قیامت ہوگی، کہ وہ احساس ہے کہ تم دیکھو گے کہ تمام بے سکارا، تم دیکھو گے تو یہ لگے گا سب نشے میں، حالانکہ نشہ نہیں کیا وہ، کوئی نشے کی چیز نہ کھائی ہوگی نہ پی ہوگی۔ یہ حالت جو ہے وہی حالت تو پھر اب ہوئی کہ نشے کی تو کوئی چیز نہیں کھائی پائی، لیکن اسی حالت میں کہ زبان سے جو نکل رہا ہے وہ پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ کم از کم اس کی کوشش کر لیجیے، اللہ نے بہت آسانی اور سہولتیں دی ہیں، اس کا حساب دینا ہوگا۔ پھر رابطہ ہوتا ہے یہاں سے، یعنی کم از کم یہ تو پہلی شرط ہے۔ اب اس کے بعد دوسری بات یہ کہ سب طرف سے کٹ جائیں، ادھر ہی کنسنٹریٹ کر سکیں، ادھر ہی تب متوجہ ہو سکیں، چاروں طرف اور اپنے مسائل نہیں حل کرتے پھریں، کہیں اور نہیں گھومتے رہیں۔ انسانی دماغ ایک وقت میں ایک بات سوچ سکتا ہے، ایک وقت میں 3-4 باتیں نہیں سوچتا۔ جب آپ کے احساس کنسنٹریشن اس بات پر ہوگا کہ اللہ کے سامنے حاضر ہے، اس وقت وہ یہاں موجود ہے، تو ہر طرف سے کٹ جائیں گے۔ جب کسی اور طرف بھاگیں گے تو اللہ سے کٹ جائیں گے۔ یہ اس لیے اب ایبزارپشن یا کنسنٹریشن یا حاضر ہونا کسی ایک چیز کی طرف، یہ تو آپ کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، نماز میں نہیں ہوتا۔ کوئی بڑا انٹرسٹنگ سیریل دیکھتے ہیں، اب کوئی سامنے سے گزرا نظر ہی نہیں آیا، کوئی بہت انٹرسٹنگ ناول پڑھ رہے ہیں، کوئی بولا آواز ہی نہیں آئی، حالانکہ قریب سے بولا تھا، اس لیے کہ ایک طرف کنسنٹریشن ہو گیا تھا۔ یہ آپ کی زندگی میں ہوتا ہی رہتا ہے، نماز میں نہیں ہوتا، لیکن نماز میں وہ کنسنٹریشن جو ہونا چاہیے اور زندگی کی دوسری دلچسپیوں میں ہوتا ہے، اس میں نہیں ہوتا۔ اس کی مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ مشق پھر بات کو ہمارے بزرگوں نے باہر بھی کروائی، جس کو بعض لوگوں نے اعتراض کیا اور اس کے مطلب بھی بدل گئے۔ اصل میں ان کے فالوورز نے بھی اس کو کھو دیا، الگ نماز سے باہر مشق کرائی تھی کنسنٹریشن کی، جسے مراقبے کہا کرتے تھے، اب اس کے بھی مقصد بدل گئے۔ اس کے مقصد یہ تھا کہ وہ کنسنٹریٹ کرنا آ جائے، توجہ مرکوز کرنا آ جائے، دھیان کیندرت کرنا آ جائے، یہ اصل مقصد تھا اس کا۔ اس کو لوگوں نے بنیاد بنا لیا، نمازیں ویسے کی ویسی ہی۔ تو یہ 2 رکعت نماز ہماری یہاں پر ہوتی ہے، اس کے لیے ہوتی ہے، لیکن میں صلاۃ میں رحمت کے پہلو کی میں بات کر رہا تھا۔ اصل ہمارا موضوع یہ ہے کہ جب رابطہ ہوگا پھر وہاں سے آپ کی زندگی کے اندر رحمتیں منتقل ہوں گی۔ اس کی 2 صفت ہیں، بڑی صفت رحمت کی، جس کو بار بار آپ کے سامنے پریزنٹ کیا، اس نے بار بار آپ کے زبان سے اقرار کروایا، الرحمن الرحیم، ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان اللہ کی وہ صفت ہے جو کوئی مانے اسے یا نہ مانے، کوئی باغی ہو اس کا، وہ سب کو دیتا ہے، روشنی ہے، ہوا ہے، پانی ہے، گرمی، یہ سب کو دیتا ہے، کوئی اس کو انکار کرنے والا اسے بھی۔ رحمانی اور ایک رحیمیت جو اس کی صفت ہے، یہ وہ رحم ہے، یہ وہ رحمت ہے کہ جب انسان صحیح قانون پر عمل کرتا ہے، صحیح کوئی کام کرتا ہے تو اس کا ایک نتیجہ برآمد ہوتا ہے، اچھا کام کرے گا تو اس کا ایک اچھا نتیجہ نکلے گا، یہ اللہ کی رحمت ہے، برا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو لوگ اللہ کی رحمیت وہاں کام آتی ہے، یہ پھر ایمان لانے والوں کے لیے، اصل ان ایمان لانے والوں کے لیے کہ جو واقعی اس کے قانون پر عمل کرتے ہیں، اس سے ادھر ادھر نہیں ہٹتے، تو پھر اس کا بدلہ اللہ کی رحمت کے نتیجے میں ملے گا، یہ اللہ کی رحمیت ہے۔ تو یہ دونوں صفات اس سے جب رابطہ ہو یا تعلق ہو تو پھر وہ آخری درجے پر وہ یہ صفات جو ہیں، یہ کنیکشن ان لوگوں کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔
بہت سے مذاہب میں، دوسرے مذاہب میں تصور ہے اسے رابطہ کرنے کا، اسے وہ میڈیٹیشن کہتے ہیں کہ باقی سب سے کٹنے کے بعد کسی ایک سے جڑیں. یہ چیزیں انہوں نے نکالی. برہما کماری والوں نے نماز سے لے لی اس سے جڑنے کا، وپکشنا والوں نے لے لی جو خدا کو نہیں مانتے، کنیکشن کسی، اور اس کے بعد باقی سب طرف سے کٹ جانا. جگہ جگہ پھر بہت سے دھیان یا مراقبے یا میڈیٹیشن میں اسٹارٹ ہو گئے. یہ بڑا اسٹرانگ ٹول تھا جو اللہ نے دیا تھا، کہ جس میں ہم یہ سکھائیں کہ اصل چیز تو اس وقت تک تو اللہ اکبر کر کے ہاتھ ہی نہیں بننے چاہیے جب تک یہ تصور حضوری کا نہیں آ جائے کہ میں اس وقت اس کے سامنے حاضر ہوں. تو موجود ہے ہر جگہ، موجودگی کا احساس نہیں ہے. تو پھر وہ جب کنیکشن ہوتا ہے تب وہ رحمت جو ہے وہ اصل میں رحمت کا مستحق ہوتا ہے، جو اس کی وہ رحمت جو رحیمیت کہلاتی ہے، جو ایمان والوں کے لیے خاص ہے. تو وہ رحمانیت تو ہر ایک کے لیے وہ پھر منتقل ہوگی دوسروں میں بھی، وہ رحمت کا پہلو کا مظہر بن جائیں گے، اور پھر وہ سماج کے لیے، معاشرے کے لیے رحمت بن جائیں گے وہ لوگ. تو پہلے کے لوگ دیکھیے ایسا سمجھتے تھے، حالانکہ اس درجے کی نماز تب بھی نہیں بچی تھی، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں خیال تھا جب اخلاق کردار اتنے نہیں گرے تھے. عورتیں بچوں کو لے کے جگہ جگہ قطاریں لگائی ہوئی کھڑی ہوتی تھی مسجد کے باہر، بہت بڑے حصے کے اندر. میرے بچپن کی یا میرے اس کی بات تو الگ ہے، جو درمیان میں جو اور میرے بعد کی جنریشن ہے، ان میں سے کئی لوگوں نے بھی سر ہلائے کہ ہاں اب ہم نے دیکھا ایسا ہوتا تھا. اب نہیں ہوتا. اب کیوں نہیں ہوتا؟ وہ لیتی تھی کہ میاں جی بچے پہ پھونک دیے، جتنے لوگ نماز پڑھ کے آئے وہ سب ان کے بچوں پہ یا ان کے اوپر دم کرتے ہوئے چلے جائیں. اب وہ ایمان نہیں ہے ان کا، لیکن ان کو اس بات کا یقین تھا کہ ان کا اللہ سے کانٹیکٹ ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے، یہ کچھ رحمت لے کر آئے، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. اور اب ہلکے ہلکے کر کے پھر ان کا وہ یقین ختم ہو گیا. اب وہ لائنیں اور قطاریں مسجد کے باہر نہیں ہوتی. تو قرآن اب نماز میں دیکھیے رحمت کا پہلو اور جو اللہ سے منتقل ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے ان مذاہب کے اندر بھی جیسے ہم سے نماز ہم سے ادا کروائی اس کے اندر بھی کیسے ہوتا ہے. آپ کو حکم دیا گیا کہ صفیں باندھ کر کھڑے صفیں بنائیں مسجد کے اندر. اچھا خالی مردوں کے لیے، عورتیں کہیں گی، لیڈیز کہیں گی ہمارے لیے تو نہیں. یہ بھی ہمارے یہاں کی ایک بدعت ہے کہ اب مسجدوں میں سے عورتوں کے سیکشن ختم کر دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح سچی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے مت روکو. فرض نہیں ہے مسجد میں ان کا آنا، ضروری نہیں ہے، لازم مردوں کے لیے ان کے لیے نہیں، لیکن منع کیا مت روکنا. کہیں معاشرے میں خرابیاں ہو گئی ہیں. حضرت عمر کے دور میں ایسا ہوتا تھا، یہ وہاں تک آتے آتے کہ بہت سے کچھ جگہ جگہ کچھ منافقین، کچھ فتنے والے لوگ تھے. بہت اول وقت میں نماز ہوتی تھی، اندھیرے کے وقت میں فجر میں جایا کرتی تھی. حضرت عمر کو اپنی اہلیہ حضرت عاتقہ کا پسند نہیں تھا کہ وہ مسجد میں جایا کرے. فرض ضروری تو ہے نہیں، وہ جاتی تھی پابندی سے مسجد میں نماز کے لیے، مسجد نبوی. ان کو معلوم تھا کہ انہیں پسند نہیں ہے شوہر، تو چیلنج کرتی تھی کہ عمر منع کر دو نہیں جاؤں گی، اور نہیں کر سکے منع کہ مت جایا کرو یہیں پڑھو، اس لیے کہ حکم تھا کہ مت روکو. یہاں ہمارے چاہے وہ بڑے بڑے علم والے ہوں، فقہا، انہوں نے اور آپ نے حکم لگا دیا کہ مت آؤ. حضرت عمر کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مت جانا ہو، پسند نہیں تھا، انہیں معلوم تھا کہ پسند نہیں ہے. انہوں نے اور ترکیب نکالی روکنے کی. حضرت عمر نے ڈرایا، کون دے رہے ہو، پھر رک گئی، لیکن منع نہیں کر سکے. اچھا فجر کے وقت اتنا ہو سکتا ہے، عشاء کے وقت اتنا ہو سکتا ہے، اور اصل میں ضرورت اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن مارکیٹ جا رہی ہیں، مالز میں جا رہی ہیں، پکنکس میں جا رہی ہیں، دوسرے کاموں کے لیے عورتیں نکل رہی ہیں، سب کے گھروں کی ان کاموں کے لیے جا سکتی ہیں. اب نماز کا وقت ہو گیا، یا تو ختم ہو جائے نماز کا، یا کسی سب کی نظروں کے سامنے کہیں پر کسی جگہ نماز ادا کرے، اور یا نماز کا وقت نکل جائے، تو ان کے لیے گنجائش ہوتی. کم از کم ظہر سے مغرب تک تو گنجائش ہونی چاہیے تھی کہ وہ جہاں کہیں ہو، گھروں سے نہ آئے، جہاں کہیں ہو مسجد میں نماز ادا کر سکے. ہمارے یہاں بند ہو گیا اس لیے کہ وہ ان کے الگ سیکشن ہوتے ہیں، بند سیکشن ہی ہٹا دیے گئے. آپ کے یہاں رامپور میں جامع مسجد میں آج تک ہے اتفاق، ورنہ ویسے وہ سیکشن ہی ختم کر دیے گئے عورتوں کا ہونا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا تھا، یہ مسجدیں کیا بچی کہ جب ان کی حکم اور ان کی مرضی سے الگ ہٹ کر ہماری مسجدیں بن گئی، اور ہمارے اپنے مسلک و فرقوں کے مطابق کہ ہمارے امام نے یہ کہا تھا. بہرحال اس میں یہاں مسجد میں کیا سکھایا تھا، یہ وہ سیکھتی وہ بھی. یہاں مسجد میں کیا سکھایا تھا، اور اجتماعیت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونا. اب ملانے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ٹچ ہو،
یا ٹخنے سے ٹخنا ملا کر، یہ مطلب نہیں تھا مفہوم، بعض لوگوں نے یہی سمجھا لفظ کہ ٹچ ہو ایک دوسرے سے، یہ آرٹیفیشل ہو جاتا ہے، پھر ممکن ہی نہیں ٹچ رہنا پوری نماز میں، ناممکن ہے۔ الائنمنٹ اس سے ہو، ٹخنے کی سیدھ ہو، کندھوں کی سیدھ ہو، لوگوں کے پاؤں کسی کے بڑے ہوتے ہیں، کسی کے چھوٹے ہوتے ہیں، اگر پنجوں سے الائنمنٹ ہوگا تو سیدھی نہیں ہوگی، سب ایڑیوں سے بھی نہیں ہوگی، ٹخنوں سے ہوگی، یعنی وہ سیدھ ان سے ہو، تو کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں اور سب، یعنی گیپس تو نہیں ہو لمبے۔ اب کوئی غریب آدمی ہے، کوئی مالدار ہے، کسی کے کپڑے بہت اچھے ہیں، اور کپڑے سے علاوہ سوشل اسٹیٹس کسی کا بہت اونچا ہے، اور بعض کا سماج کے اندر اسے کوئی چھوٹا سمجھا جاتا ہے، نیچا سمجھا جاتا ہے۔ یہاں مسجد میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ اگر پہلی صف میں جگہ ہے تو وہ جسے چھوٹا سمجھا جاتا ہے وہ آگے آ کے نہیں بیٹھے، وہ پیچھے بیٹھے کہیں جا کر، اور کوئی بڑا آدمی ہے اگر وہ بالکل آخر میں آیا تو سب لوگ ہٹتے چلے جائیں اور وہ جا کر آگے بیٹھ جائیں، اور اگر اگلی صف بھر گئی تو جلدی سے ان کو آپ یہاں پر آئیے اور پیچھے نکل جائیں۔ کسی کی نیکی بزرگی کی وجہ سے تو کبھی کبھار لوگ کر لیتے ہیں، ورنہ یہ کہ سوشل اسٹیٹس کی بڑائی کی وجہ سے مسجد میں آج تک ابھی تک اتنی خرابیاں آنے کے بعد بھی ابھی یہ نہیں ہوتا مسجد کے اندر، جو جس کو جہاں جس جگہ ملتی ہے وہاں جا کر وہ کھڑا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ میں برابر سے کھڑے ہوئے۔ یہ تصور ہے نماز میں۔ یہ جو لوگ برس سے ہی کرتے چلے آئے، وہ جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو پھر بچ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر یہ گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ ہمارے برابر کھڑا ہو۔ اگر ہمارا اونچا اسٹیٹس ہے اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ برابر آ کے کھڑا ہو یا برابر میں بیٹھ جائے، اس کی بھی ہمت نہیں ہوتی، اور ہم بھی پسند نہیں کرتے ہیں، ہم سے مطلب وہ لوگ جو اونچا اسٹیٹس رکھنے کا سمجھتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو پھر اگر یہاں پر مسجد میں جب اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، برسوں سے یہ مشق کرتے چلے آئے تھے، مشق کیوں کرائی تھی؟ وہ مشق زندگی میں نہیں آئی تو نمازیں کدھر تھی؟ کیسی نمازیں؟ یہ زندگی کے اندر منتقل ہونی چاہیے تھی یہ چیزیں، کیوں نہیں منتقل ہوتی؟ اس لیے نہیں منتقل ہوتی کہ یہ بھی ایک رسم تھی جو کر رہے تھے کہ بھائی حکم دیا ہے تو ہم یہاں پر ایسے ہی کریں گے، لیکن اس کی اصل روح رابطہ تو اللہ سے ہو ہی نہیں تھا جس کی تمام مخلوقات ہیں، وہ اگر ہوتا تو پھر یہ چیز بھی پیدا ہوتی۔ یہ تھی رحمت کا پہلو صلات کے اندر، کہ وہ حکم جو تھا وہ تو خالی ایک الفاظ ہیں جس پر ایسے لوگ عمل نہیں کرتے، وہ حکم جو ہے وہ دنیا میں جاری اور ساری ہو جائے ان نمازوں کے ذریعے ہوتا، کہ اللہ نے کسی کا درجہ اونچا اس کے تقویٰ کی بنیاد پر رکھا ہے، اس کے فائنینشیل یا سوشل اسٹیٹس کی بنیاد پر نہیں رکھا ہے۔ ہم کوئی فرق نہیں کرتے، آپ لوگ تو خوب کرتے ہیں، ہم لوگ تو خوب کرتے ہیں، فرق ہر چیز کے اندر کرتے ہیں اس بات میں۔ پھر یہ نماز میں جو رحمت کا پہلو تھا وہ زندگیوں میں نہیں آ رہا، عوام کی بھی صرف اتنا ہی نہیں ہے، پانچوں وقت ہر محلے کے اندر سب لوگ نماز میں آ رہے ہیں، ہر جگہ مسجدوں کے اندر۔ اب پانچوں وقت آپ بھی آتے ہیں اور دوسرے اور لوگ بھی آتے ہیں، لگاتار آتے ہیں، تو ایک دوسرے سے چاہے تعلقات نہیں ہو لیکن کم از کم اتنا تو ہوتے ہیں ایک دوسرے کو پہچانتے کہ یہ وہ ہیں، یہ فلاں ہیں، اگر روز آتے ہیں تو۔ پھر ایک دن ایک صاحب غائب تھے، ظہر کی نماز میں بھی نہیں تھے، عصر میں بھی نہیں تھے، خیال آتا ہے، روز ایک چہرے کو دیکھتے تھے، اب نہیں ہے، فطری ہے، یہ نہیں کہ آنا چاہیے، یہ کیا ہوا بھائی آج وہ نہیں ہے، کوئی کسی تکلیف میں تو نہیں، کسی پریشانی میں تو نہیں۔ بہت اہمیت رکھی قرآن نے پڑوسیوں کی، بے پناہ۔ پڑوسی اگر بھوکا ہو تو آپ چاہے جتنی زکوٰۃ ادا کر دی ہو، آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تو آپ کا کھانا حرام، ایمان ہی نہیں رہتا۔ اب پتہ کیسے چلے ہر پڑوسی کے گھر کا اتنا زیادہ؟ یہ جگہ تھی جہاں ملتے تھے، جہاں چہرے نظر آتے تھے کہ چہرے پر کیا ہے، کوئی پریشانی میں نہیں، مصیبت میں نہیں، تو اس کے لیے اکٹھا ہوتے، سماج کے لیے رحمت بن جاتے۔ یہ تھا رحمت کے پہلو جو صلات سے دیا تھا، جو نماز سے دیا تھا، کہ یہ رحمت بن جاتے، ہر ایک کے لیے رحمت بن جاتے نمازیں ادا کرنے والے۔ یہ فطری طور پر ذہن میں آتا، ان کے حقوق جو ہیں وہ ادا ہوتے۔ پھر کوئی دور کے علاقے کا بھی آیا ہے، اگر وہاں پر شریک ہے، اس کے چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں، معلوم ہو جائے۔ یہ جب سے یہ ختم ہوا، جس دور سے ختم ہوا، ہلکے ہلکے کر کے یہ ہمارے دو حصے الگ ہو گئے، وہ روحانیت کے الگ اڈے بن گئے، اور جسمانی طور پر جیسے ہم شریعت اور طریقت میں ہم نے الگ الگ کیا، رولز والے الگ ہو گئے، رولز اور ضابطے اور قاعدوں والے۔ یہ تو دونوں چیزیں تھیں، رولز اور ضابطے تھے، اور اس کے ساتھ میں، اس ضابطے کے ساتھ میں وہ روحانیت جو تھی وہ رابطہ تھا، یہ دونوں چیزیں ساتھ میں تھیں۔ اس کے سے وہ چیزیں زندگی کے اندر آتی۔
اگر واقعی نماز ادا کرنے والے دنیا میں ہوتے تو پوری دنیا جو ہے وہ ان کی عزت کرتی ہے، احترام کرتی کہ یہ نمازی، اس لیے کہ ان سے ان کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا، ان سے ان کو نفع پہنچ رہا ہوتا، سماج کے لیے وہ رحمت بنتے، خالی اپنی ذات کے لیے نہیں۔ اپنی ذات کا ارتقا تو ہوتا ہی ہے، ایک جب رابطہ ہوتا ہے تو خوف ختم ہوتا ہے، فکریں ختم ہوتی ہیں، احساس ہوتا ہے کہ اللہ ساتھ میں، ہر وقت ساتھ میں ہمارے۔ جب وہ چیز جو ہے وہ جو پریکٹس والی وہ سب کانشیس مائنڈ میں آ جاتی ہے تو خود اپنی زندگی جو ہے وہ بے پناہ وہ ارتقا کی طرف تو جاتی ہے، لیکن پورے معاشرے کے لیے انسان جو ہے وہ رحمت بن جاتا ہے۔ یہ پہلو تھا اس کے اندر نماز کا، پڑوسی کے حالات سے واقفیت ہونا۔ دیکھیے قرآن نے کہا، قرآن کی چھوٹی سی صورت آپ میں سے زیادہ تر کو یاد ہوگی، لیکن آخر کے حصے کی صورتوں میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اسے دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اب آپ سے پوچھا جائے کہ دین کو جھٹلانے والا بتاؤ کون ہے، تو آپ ان کی طرف سے اشارہ کر دیں گے وہ جو اپنے آپ کو غیر مسلم کہتے ہیں، کتاب یہ ہے دین کو جھٹلانے والے، یہ جھٹلانے والے۔ ایک بات اور ذرا سا قرآن کی ایک بڑی لطیف بات ہے، باریک بات ہے، سمجھ لیجیے۔ جگہ جگہ جھٹلانے کی بات آئی، جگہ جگہ انکار کی بات آئی۔ یہ انکار کرنے والے، یہ جھٹلانے والے، یہ انکار کرنے والے تو انہی کو کہا گیا ہے جنہوں نے زبان سے یہ کہا کہ ہم ایمان والے نہیں، یہ ہم مسلمان نہیں، ان کو کہا گیا انکار کرنے والے۔ جھٹلانے والے انہیں کہا گیا ہے کہ جو اپنے آپ کو کہتے یہ ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور اس کے بعد وہ جھٹلاتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور اصلاً ان تعلیمات کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر جگہ جھٹلانے کا جو لفظ آیا وہ ان کے لیے آیا ہے، سب جہاں کہیں بھی آیا۔ اب پھر سے سنیے آیت کو، ارأیت الذی یکذب بالدین، تم نے اسے دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے، کہہ رہا ہے میں دین والا ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں اسلام لایا، اور جھٹلا رہا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اب یتیم ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے، اور ٹھیک ہے یتیم اس کے لیے آتا ہے بنیادی طور پر، یتیم ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے اسے جن کے والد کا انتقال ہو گیا، اور جس کے میرے والد کا بھی انتقال ہو گیا، میں تو یتیم نہیں۔ جس وقت تک اسے سہارے کی ضرورت ہو والد کی، اس عمر میں والد کا انتقال ہو جائے تب یتیم ہوتا ہے، جب سہارے کی ضرورت نہیں پڑی تب یتیم نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ یتیم کے اصل معنی تھے جس کا کوئی سہارا نہ بچا ہو، جو تنہا رہ جائے، جس کا کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو اور اکیلا رہ جائے معاشرے میں، اسے یتیم کہتے تھے۔ اور سب سے زیادہ سہارا باپ ہوتا ہے، اس لیے ایسی عمر میں باپ کے ہٹ جانے کو بھی یتیم کہنے لگے، اور پھر اسی معنی میں استعمال ہونے لگا۔ ورنہ بنیادی مطلب یتیم کا یہ جس کے جو بے سہارا ہو، جس کو لوگ ساتھ دینے والے نہیں ہو اور وہ تڑپ رہا ہے اپنی پریشانی میں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، وہ ہے دین کو جھٹلانے والا کہ جو جن کا کوئی سہارا نہیں بچا وہ انہیں دھتکارتے ہیں اور دھکے دیتے ہیں۔ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ نہیں کہا مسکین کو جو کھانا نہیں کھلاتا، اور مسکین کو جس کی زندگی میں اسٹیگنیشن آ گیا، ٹھہراؤ آ گیا، چاہے گھر میں کچھ چیزیں ہوں اس کے ٹھیک ٹھاک نظر آنے والی، لیکن اتنا اب جامد ہو گیا کہ اب کچھ موو نہیں کر رہا، کچھ اس کی زندگی کو تھوڑا سا موشن موومنٹ ملنا چاہیے۔ زیادہ تر تو بہت زیادہ غریب طبقے میں ہوتے ہیں، لیکن کچھ اور دوست میں بھی ہو سکتے ہیں مڈل کلاس میں۔ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہ نہیں کہا انہیں کھانا نہیں کھلاتا، ان کے کھانے کھلانے کی فکر نہیں کرتا کہ کوئی ارینجمنٹ، کوئی نظام بننا چاہیے جس میں یہ بھوکے نہیں رہیں۔ ایک دن کھانا کھلا دو گے نا، اور ایک دو دن کھلا دو گے، باقی کیا کرے گا وہ؟ اس کی زندگی ٹھیک چل سکے، اس کے یہاں صحیح انتظام ہو جائے، اس کے لیے پر کوئی اس کا سسٹم بنانے کی کوشش نہیں کرتا، وہ ہے دین کو جھٹلانے والا۔ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اب آگے دیکھیں، فویل للمصلین، لعنت، بڑی خرابی ایسے لوگوں کے لیے نمازیں پڑھوائی، نمازیں پڑھنے والوں پہ لعنت اللہ نے اپنے کلام میں رکھی۔ ربط کلام دیکھیے، تسلسل، کنٹینویشن، کن پر کہا ہے لعنت؟ یہ جن کا پہلے ذکر کیا یہ دین کو جھٹلا رہے ہیں، نام لیتے ہیں اپنے آپ کے مسلمانوں کے، جھوٹے ہیں، یہ دین کو جھٹلا رہے ہیں، ان سے رحمت تقسیم نہیں ہو رہی، لوگ بھوکے ہیں، اس بھوک کا ان کو پرواہ نہیں، اور یہ نمازیں اپنے پانچوں وقت کی، اپنے اچھے اچھے کپڑے پہن کے اپنے لگے ہوئے پانچوں وقت کی پابندی ہے۔
فوائل للمصلین، نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی. بڑی ہلاکت، بڑی خرابی ہے، بڑی لعنت ہے ایسے نماز کے. یہ دکھاوے کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، دنیا دیکھ لے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کا کوئی رابطہ اللہ سے نہیں. کہ کیوں رحمت والا حصہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت ان کے اندر نہیں آئی. وہ رحمت آتی جو لوگوں کو تقسیم ہوتی، جو دنیا کو تقسیم ہوتی، رحمت وہ ہوتی، وہ نہیں ہے ان کے اندر. یہ ریاکاری کر رہے ہیں، جھوٹی، یہ دکھاوے کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، دنیا دیکھ لے کے نمازیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، مزاج یہ بن گیا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں کو دینے میں ان کو دل کو دکھ ہوتا ہے، یہ منع کر دیتے ہیں. یہ جو قرآن نے کہا نماز کے اندر کہ نماز میں تمہارا کنیکشن نہیں ہوا، تمہارے اندر رحمت نہیں آئی، اگر تمہاری نمازیں چل رہی ہیں اور تمہیں اس کی فکر ہی نہیں ہے، اس کی فکر نہیں ہے کہ دنیا میں تمہاری بستی میں کتنے لوگ بھوکے ہیں، اور تم کھانا کھا لیتے ہو، تم روزہ کھولتے ہو تو تمہارے اس کے اندر بڑی اچھی اچھی نعمتیں تمہیں مل جاتی. تم یہ نہیں سوچتے کہ تمہاری بستی میں کتنے بھوکے ہیں، تمہاری باقی دنیا میں کتنے لوگ بھوکے ہیں، تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، چاڈ میں ہیں، مدغاسکر میں ہیں، صومالیہ میں ہیں، نائجیریا کے اندر ہیں، یمن کے اندر ہیں، اور دنیا کے بہت سے ممالک ہیں جہاں پر لگاتار 20 سال 25 سال سے بچے مر رہے ہیں، بڑے مر رہے ہیں، اس لیے کہ کھانا نہیں مل رہا، بھوک سے مر رہے ہیں. اگر یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اگر یہ نمازی ہوتے آپ لوگ، پھر زیادہ جن کے پاس جو بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں دنیا میں بھیجتے ہیں جگہ جگہ، زکاتیں نکالتے ہیں اپنی، اس لیے زکات لینے والے وانی تو دنیا میں باہر بھیج دیتے ہیں. وہ زکاتیں کہاں استعمال ہو رہی، ان کی بھوک کیوں نہیں جا رہی، کن جگہوں پر جا کے استعمال ہوتی ہیں وہ زکاتیں. یہ اگر ایک ملک، ایک دو تین جو اچھے پیسے والے ممالک ہیں، اگر ان کی زکاتیں یہاں پہنچ جاتی تو ان سارے ممالک کی بھوک دور ہو جاتی. نہیں ضرورت تھی یونیسکو کی، یونیسکو 40 سال سے یونائٹڈ نیشن لگی ہوئی ہے، وہ 40 سال سے لگی ہوئی ہے. ان کے جو فنڈز ہیں جو امیر ممالک کے جن کے پاس سرپلس ہے، اور یہ سب لوگ آج بھی مر رہے ہیں. ان کے ڈرامے تو چھوڑے ہیں، بات ان کے ڈراموں کی ہے جن سے کہا گیا اور جن سے حکومت کے یہ تمہاری نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی، کہاں جا رہا ہے تمہارا؟ ان لوگوں کی بھوک ختم ہونے پہ کیوں نہیں خرچ ہوتا؟ بھوک کی وجہ سے مرنا. اصل بات تو یہ تھی کہ وہ غریبی کے معیار سے اوپر آ جاتے، پاورٹی لائن سے اوپر آ جاتے، وہ لوگ غریبی ریکھا سے اوپر اٹھ جاتے، وہ تو بہت آگے کی بات ہے. کھانا نہیں ملنے کے لیے مر رہے، سسک نہیں، خالی سسک ہی نہیں رہے، امیر پیسے والے ملک بمباری کر رہے ہیں ان کے یہاں، ان لوگوں کے جہاں لوگ سسک کر بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، جہاں فاقے ہیں، جہاں قحط ہے. ان کی نمازیں سب منہ پر مار دی. لعنت ایسی نمازوں پہ، قرآن کہہ رہا ہے نمازوں پہ لعنت، نمازیوں پر لعنت. فوائل للمصلین، کن نمازیوں پر لعنت؟ کہا کہ وہ جو دین کو چھپلانے والے، جو معاشرے میں جو تنہا جو رہ جائیں، ان کے لیے ان کو دھتکارنے والے، وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں بچا، جن کی زندگی کے اندر ٹھہراؤ آ گیا، ان کے لیے کھانے کا انتظام نہیں کرنے والے، ان ایسے لوگوں کے نمازیوں پر لعنت. یہ دکھاوے کی نمازیں، الذین ہم یراؤن، چھوٹی چھوٹی چیزیں دل اتنے تنگے لوگوں کو دینے سے منع کر دیتے ہیں. تو یہ قرآن نے کہا نماز سے وہ اللہ کی رحمت منتقل ہونی چاہیے اور اس سے فیض پہنچنا چاہیے آپ کی نمازوں سے دنیا میں. اور اصل بات یہ ہے کہ آپ ہر چیز سے دیندار کی، اگر صحیح دھرم ہے، اگر صحیح دین ہے تو سماج کو، لوگوں کو نفع پہنچنا چاہیے. کسی کی اگر کسی دینی ایکٹیویٹی سے وہ سمجھ رہا ہے دینی ایکٹیویٹی ہے، اس سے اگر لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو نمازیں نہیں، تو وہ دینی نہیں ہے، تو وہ اللہ کی نہیں. میں آتا ہوں اس پہلو کے اوپر بات کو، لیکن قرآن کی صرف ایک چیز اور کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ان کی قوم کے اندر دو بڑی خرابیاں تھیں. ایک تو وہ بزنس میں ساری بےایمانیاں عام ہو گئی تھی، لوگوں کو کم دیتے تھے، ناپ کر کم دیتے تھے، تول کر کم دیتے تھے. ناپنا تولنا تو چھوٹی چیز اس زمانے کے اعتبار سے کہی گئی، 50 طرح کے آج دھوکے ہیں اور فریب ہیں لوگوں کو کم دینے کے. یہ بے ایمانیاں پیسے لے لیے اور دے کم رہے، جتنا کمٹمنٹ ہے بھائی صاف صاف بتا دو ہماری چیز اتنی مہنگی ہے، ٹھیک ہے یہ ایمانداری کی بات ہے، لیکن لوگوں کو دھوکہ دینا، جو چیز ہے وہ اتنی نہیں پہنچنا اور پیسے اس کے مقابلے میں پورے لے لینا، تو یہ ایک عام برائی تھی ان کے یہاں بزنس مین کی حضرت شعیب. اور دوسری یہ تھی کہ ڈاکے ڈالتے تھے، شاہراہوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو لوٹتے تھے. ادھر بستی میں ایسے لوٹتے تھے، تجارت کے ذریعے لوٹتے تھے،
پیسے والے جتنے تھے، اور پھر وہاں کھڑے ہونے کے بعد شاہراہوں کے اوپر ہائی ویز پہ کھڑے ہو کے وہ پھر باقاعدہ لوگوں کو قافلوں کو لوٹتے تھے. یہ دو طریقے سے لوٹا کرتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام اس بستی کی طرف بھیجے گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے لوگوں یہ مت کرو. تو جب انہوں نے کہا کہ بھئی وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یہ فساد مت پھیلاؤ زمین میں، لوگوں کو ان کی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ٹھاک دو. قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. اے شعیب، یہ تمہاری نماز کے یہ سکھاتی ہے، یہ حکم دے رہی ہے ہمیں کہ ہم جن کے قانون ہم مانتے چلے آئے تھے، جس طرح کے جن لوگوں کے بنائے ہوئے، ہم اسے چھوڑ دیں، کسی اور کے قانون پر آ جائیں، ہمارے باپ دادا کی طرف سے چلا رہا تھا اسے چھوڑ دیں. او نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور اپنے مال، ہمارے مال ہے نا، اس میں ہم جو دل چاہے کریں اور جیسے دل چاہے کریں. تمہاری نماز ہمیں یہ سکھا رہی کہ اس سے ہٹیں. انہوں نے تو نماز کا نام نہیں لیا تھا. نماز پڑھنے کو کہتے ہیں یا خود نماز ادا کرتے تھے، لیکن حضرت شعیب نے کہا تھا یہ حرکتیں چھوڑو. انہوں نے ریلیٹ کر لیا اور آپ لوگ نہیں کر پاتے. حضرت شعیب کی قوم نے، تمہاری نماز یہ سکھا رہی ہے کہ ہمارے مال میں سے ہم جو دل چاہے کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے مال میں سے بھی نماز تمہاری یہ سکھا رہی ہے کہ ہم کیسے خرچ کریں اور کیسے نہیں کریں. اس سے کیا تعلق؟ نماز یہ سکھا دیتی. انہوں نے یہ سوال کیا کہ نماز تمہاری یہ سکھا رہی ہے، نماز سے انہوں نے کنیکٹ کیا اس کو. تو نماز ہماری یہ سکھاتی ہے. میں نے ابھی صورت دکھا کہ ہم دنیا کے سماج کے لیے رحمت بن جائیں اور دوسری جگہ لوگ بھوکے نہیں ملے، ان کے ساتھ بے ایمانیاں نہ ہوں، ان کو ٹھگا نہیں جائے، لوگوں کا ایکسپلائٹیشن نہیں ہو. نماز ہماری یہ سکھاتی ہے. نماز یہ تبھی سکھائے گی جب آپ کا اللہ سے کنیکشن ہوگا، اللہ کا پیغام آئے گا اور اس کی کچھ، اس کو آپ سمجھیں گے کہ اللہ کے پاس سے آ رہا ہے، امام کی طرف سے نہیں آ رہا. امام تو میڈیا میں خالی. اس پر میں کچھ اور بات کو کہوں گا جب اس نماز کا تذکرہ آئے گا. تو پھر آخری بات بہت زیادہ ضروری، ابھی میں نے عرض کیا تھا، کسی جگہ پر وہ کسی بھی مرحلے پر ہم دین کے نام پر ہم لوگ جو کچھ کرتے ہیں، اس سے اگر لوگوں کی تکلیفیں پہنچ رہی تو پھر وہ دین نہیں ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ غلط ہے. اور مختلف مذاہب کے لوگ بھی اگر کچھ کرتے ہیں دھرم کے نام پر اور عوام لوگوں کو تکلیفیں پہنچ رہی تو وہ پھر دھرم نہیں ہے، وہ کسی جگہ ڈسٹارٹ ہو گیا ہے. اب بہت زیادہ زور ہے آج کل، بہت سینسٹیو ایشو ہے. میں تو برس سے کہتا یہی چلا، بہت زیادہ آج کل زور ہے، اور اس کی وجہ سے آپس میں ٹکراؤ، یہ ٹکراؤ بڑا خطرناک ہے آگے جا کے. لاؤڈ اسپیکر پہ اذان نہیں ہونی چاہیے، جگہ جگہ رکھوا رہے ہیں. یہاں پورا زور ہے، ہمارا حق ہے، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ہم کرتے چلے آئے. ارے کب سے کرتے چلے آئے ہو بھائی؟ لاؤڈ اسپیکر کی ایجاد کرتی ہے، کب سے آپ کرتے چلے آئے. ٹھیک ہے، نہیں روکا گیا. لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، بہت لوگوں کو پہنچتی، بہت الگ الگ انداز میں پہنچتی ہے لاؤڈ اسپیکر سے. لیکن اسے بھی جانے دیجیے، اس پہ تو بحث ہو سکتی ہے. قرآن نے روکا تھا، اس لاؤڈ اسپیکر کو قرآن نے منع کیا تھا. یہ ہے تصور میں آپ کیا نہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے منع کیا تھا، کہاں منع کیا تھا. ان اذانوں کو جو اوپر سے ہوتی ہیں اور دوسرے جتنے پروگرام ہوتے ہیں لاؤڈ اسپیکر، سب سے قرآن نے روکا تھا. جنہیں ہم اپنا حق سمجھ کر لے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو دین کے لیے کر رہے ہیں. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں سورہ لقمان کے اندر. اس کے اندر جو بہت سی نصیحتیں ان کی ہیں اللہ نے اپنے کلام میں رکھی ہیں. وقت فی مشیق، یہ گھمنڈی والی چال مت چلو، یہ اکڑنے والی، ذرا چال اپنی اعتدال پر لاؤ. وغضض من صوتک، آواز ہلکی کرو. آواز ہلکی کتنی کرو؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے آخری درجے کی، یہ مکروہ کے درجے تک یا نقصان پہنچانے کی حد تک پہنچ جاتی ہے. جو آواز ممنوع نہیں ہے لیکن اس جگہ نقصان پہنچ رہا ہے، وہ گدھے کی آواز. کیا بات کہی تھی قرآن نے 1400 سال پہلے. یہ ڈیسیبل ویسیبل تو سب آج کے ہیں نا، اس وقت نہیں تھے. تو کیسے بتائیں کون سے ڈیسیبل؟ ایکوریٹ ڈیسیبلز بتاتا ہوں میں آپ کو. ڈیسیبل میں ناپی جاتی ہے آواز، جیسے ٹمپریچر کو ناپتے ہیں سینٹی گریڈ فارنہائٹ کے اندر، ایسے یہ پیمانہ ہوتا ہے. گیہوں ناپتے ہیں کلو کے اندر، آواز کو ناپتے ہیں ڈیسیبلز کے اندر. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے اور دوسری جتنی بھی اور اس سے ریلیٹڈ تنظیمیں ہیں دنیا کی، سب نے، اب یہ بہت پرانی بات ہو گئی، اور بہت پرانی سے مطلب 10 15 20 25 سال، اس سے پہلے اس درجے تک یہ ایکوریٹ کر کے نہیں لائے تھے.
کہ 70 ڈیسیبل سے زیادہ جو آواز ہوتی ہے یہاں تک ٹھیک ہے، یہ شریفانہ ہے، معظمانہ، اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا. اس سے اوپر کی آواز سے نقصان پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. گدھے کی آواز ہوتی ہے 80 ڈیسیبل، 80. قرآن نے کہا کہ ان انکر، ساری آوازوں میں جو سب سے زیادہ ناگوار یا نقصان پہنچانے کی لمٹ تک جا رہی ہے، بس یہ آخری حد ہے، اس سے تیز نہ ہو. یہ بھی حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، یہ کراہیت والی ہے، وہ جس اتنی نہیں ہونی چاہیے لیکن ہے. تو ڈیسیبل نہیں تھے، گدھے کی آواز کو رکھا. اب گدھے کی آواز کا ڈیسیبل ہمیں معلوم ہے 80 کا، بس اس سے اوپر تو کسی قیمت پر نہ جائے، یہ آخری لمٹ ہے آواز. یہ گدھے کے اتنی حیرت انگیز سائنٹیفک بات بتائی تھی، ڈیسیبل ناپنے کے لیے نہیں کہا تھا گدھے کی آواز ہے لاسٹ لمٹ. اس سے اوپر کی آوازیں آپ کسی پروگرام میں بیٹھے، ذرا مائک سے دور بیٹھا کریے، لے جائے کہ یہ ایئر آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے. یہ اس کے ڈیسیبل تو 120 سے اوپر ہوتا ہے. اگر اس کے آپ قریب کھڑے ہو جائیں تو امیڈیٹ نقصان ہر ایک کو پہنچے گا. پرماننٹ آواز جو ہے وہ کان کی، پھر سننے کے پردوں پر کان کی اثر پڑے گا. یہ 120 سے بھی زیادہ اوپر ہوتی ہے. اور بھی بڑے بڑے تبلے لگاتے ہیں لوگ. اور پھر ڈی جے کی تو بات چھوڑیے، دور ہٹ جائے کریے، فوراً بھاگ جائے کریے اس کے قریب سے اگر آ رہا ہو. یہ پرماننٹ زندگی بھر کے لیے آپ کو چند سیکنڈ میں نقصان پہنچا جاتا ہے. پھر یہ اور یہ آوازیں اگر لگاتار ہو، تیز، بہت دیر تک ہو، اتنی تیز آواز یہ جو ڈی جے کی ہوتی ہے بس 2 سیکنڈ کے لیے اگر گزر گئی تب تو نقصان نہیں پہنچاتی، اس سے زیادہ لازمی نقصان پہنچا دیتی ہے. زندگی بھر کے لیے آپ کے سماج کے اوپر پردے پہ اثر پڑتا ہے. پھر دوسری اور کوئی آواز بہت تیز والے ہارن جو آپ کو قریب سے سنے لیکن وہ 1 سیکنڈ میں چلی گزر جاتی ہے. اگر کنسسٹنٹ ہے، وہ لگاتار ہے، 1 منٹ تک ہے، 2 منٹ تک ہے، بہت تیز آواز، تو وہ پورے معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہے. اور پھر اس کے بعد دماغی بیماریاں لاتی ہیں. شور جو ہے محسوس نہیں ہوتا لیکن دماغی طور پر لوگ بیمار ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ قرآن نے کہا کہ اس سے تیز نہیں ہونی چاہیے آواز اس ڈیسیبل سے. یہ انسانی آوازوں کی بات چیت کی آوازیں 70 ڈیسیبل ہوتی ہیں اور اس سے زیادہ تیز ہو جاتی ہیں. جیسے تقریر اس وقت ہو رہی ہے 80 ڈیسیبل ہو گئی. اس سے تیز آواز نہیں ہونی چاہیے. جس پیمانہ صرف بدلا تھا، ڈیسیبل نہیں تھا، بتا دیا انہوں نے کہ یہ جو جیسے گدھے کی آواز ہے اور اس تیز نہیں جائے آواز تو نہیں، بلند نہیں ہو جائے. ہم بلند آواز پورے شہر کو پہنچانا چاہتے ہیں. جن کے جو مائکس ہوتے ہیں، جن کے گھروں کی طرف لگے ہوتے ہیں پروگراموں کے اندر، ان کا تو سارا کام کرنا محال ہو جاتا ہے طرح طرح سے. اصلاً قرآن نے روکا تھا، بجائے اس کے ہم کہہ گئے یہ کیا ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. انہوں نے تو اب کہنا شروع کیا اس طرح کی باتیں. میں برس سے کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ رکھا تھا کیا وہ ہمارے لیے کافی نہیں تھا؟ یہ ہم سماج کے لیے رحمت نہیں بن رہے. اگر ہماری وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ دین نہیں ہے. بری لگے گی، ناگوار لگے گی لوگوں کو بہت سی باتیں، لیکن آپ کو اگر قرآن کی بات ناگوار لگنے لگے، ہمارے دین کی بات ناگوار لگنے لگے، تو اپنے ایمان کو دوبارہ جائزہ لیں اور اس کو پھر دوبارہ ٹھیک کریں. پھر اس کے بعد ہمارے مسجدوں کے آگے جب بھر گئے، روز نہیں بھرتی، بعض جمعوں میں یا بعض اور زیادہ اہم الوداع کا تو کہنا ہی کیا ہے. تو اب سڑکیں دور تک ہم نے بند کی. یہ لوگ ہمارے ساتھ میں رہنے والے لوگ، یہ پہلے ہماری، آپ سب جانتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہوا، میرے ساتھ بھی ہوتا رہتا تھا. مجھے نماز پڑھنی ہے ٹرین کے اندر، ذرا سا ادھر ادھر دیکھا، نماز پڑھنی تھی، برف چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے ایک طرف، ہاں نماز پڑھنی تھی. اب کیوں نہیں برداشت بچی؟ یہ لگاتار ہلکے ہلکے کر کے ہم کیوں نہیں رحمت رہے معاشرے کے لیے؟ ہم رحمت رہتے معاشرے کے تو یہ پہلے لگا لیتے کہ رک جاؤ نماز ہو رہی ادھر سے جاؤ، بجائے بنا کرنے. بات یہ ہے کہ ہم کیوں 2 منزلہ 3 منزلہ نہیں بنانے، ہم کیوں سڑکیں روکیں؟ اگر نہیں فوراً بن سکتا ہماری مسجد میں تو ہم 2 شفٹوں میں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ 3 میں دیر سے آنے والے اگلی شفٹ میں پڑھیں، کیوں سڑک روکیں؟ ہمارے دین سے اگر لوگوں کو زیادہ صرف نفع پہنچنا چاہیے، صرف نفع، اتنا بھی نہیں کہ کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا. نفع پہنچنا لازمی ہے. اگر نفع نہیں پہنچا، رحمت سے نفع پہنچتا ہے، اور اگر نفع نہیں پہنچا تو پھر وہ دین نہیں ہے، وہ کچھ ہماری اپنی ایگو ہے دھرم کے نام کے اوپر، جسے ہم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. سماج کے لیے رحمت بن جائیں گے، ان کے دلوں میں گنجائش ہوگی. اگر کبھی ایسے موقع آئیں گے بھی تو وہ کہیں گے کہ نہیں آپ دوسری شفٹ کی، آپ تو پڑھو نماز یہاں پر، ہم دیکھ رہے ہیں. اور ایسا ہوتا تھا، ہوا ہے.
کہ پیرے لگا کر کھڑے ہو گئے، اب نہیں ہوتے، ضرورت ہی نہیں تھی. ہم خود اس کا خیال رکھیں. چاہے وہ یہ لوگ جلوس نکالتے ہیں پریشانی ہونے لگی کہ وہ ہنومان چالیسا چلائیں گے یا اپنا لگائیں گے. ہمارے جلوس، ہر جلوس، چاہے وہ عالم کا جلوس ہو، ناراض ہو گئے شیعہ بھائی مجھ سے بہت زیادہ خفا ہو گئے، میں نے کہہ دیا جب وہ تار کٹے گا، ہائی ٹینشن لائن کٹے گی، ہمارا یہ نہیں چھپے گا عالم. ارے بھائی راستہ بدل لو، روٹ بدل لو. لیکن کیوں ہائی ٹینشن لائن آپ کاٹیں گے؟ یہ دین نہیں ہے، یہ تمہاری بات کی رسم ہے. یہ دین نہیں ہے کہ آپ سڑکیں روک لیں اور لوگوں کو تکلیف اس سے ہو جائے. پہلے نہیں ہوتی تھی، اتنی زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں تھی، اتنا زیادہ لوگوں جانا نہیں پڑتا تھا، اتنی تنگ گلیاں نہیں تھی، پہلے نہیں ہوتی تھی تکلیف. اب ہوتی ہے، ہر طرح کے جلوس سے ہوتی ہے. ہمارے جلوس محمدی سے بھی ہوتی ہے. تو ہم اگر نکالا ایک جذبہ ہے نکالنے کا، تو روٹ وہ بن جائے جس کے اوپر کوئی تکلیف لوگوں کو نہیں ہوتی. چاہے وہ رام نومی کا جلوس ہو، چاہے یہ ہو، اور چاہے کسی علم کا جلوس ہو، تو ایسی جگہ سے جائے جہاں نہیں آئے کوئی لائن جس کو کیوں کاٹنے کا کہیں گے تب یہ کاٹی جائے گی. یہ ساری چیزیں دین نہیں ہیں، یہ دین کے بیکار ہیں، یہ دین کا نگرت روپ ہے، یہ دین کا بگڑا بگڑی ہوئی شکل ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جس لوگوں کو نفع پہنچے. اور اگر ہمارے جلوس سے پہنچ رہا ہے، کچھ بانٹتے ہوئے جا رہے ہیں، راستوں کا خیال ہے، بجائے اس کے کہ صرف ہم اپنی بینر ہمارے ہاتھ میں نکالیے تھے. پھر لوگ کہیں گے کہ کیوں نہیں نکلا، دوسرے لوگ، اپنے نہیں. وہ کہیں گے یہ آج کہاں گیا. آپ کا جلوس نکلتا، راستے لوگوں کے نہیں رکتے، ایسے نکلتا، اس میں تیز آوازیں نہیں ہوتی جو نقصان پہنچائے، جو دین نے منع کی ہیں. اور پھر ہم لوگوں کو کچھ تقسیم کرتے ہوئے جاتے، بجائے اس کے کہ لوگ ہمیں پانی پلائیں، ہم دوسروں کی کچھ ہیلپ کرتے ہوئے جاتے راستے میں. کہتے یہ جلوس رحمت ہے. ہم اگر نکالیں جلوس محمدی نکالیں تو ایسے نکالیں کہ لوگوں کو نفع پہنچنا شروع ہو جائے، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے رحمت جوڑی جائے گی. چھوڑے ہم ان کے جلوسوں جو حالات بگڑ گئے اور جس کے اندر وہ لوگ کچھ بھی کر رہے ہیں. لیکن ہم سے تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ وہ دین نہیں بچا. ہماری نماز سے لوگوں کو، ہمیں نہیں، لوگوں کو نفع پہنچنا چاہیے. یہ چیز ہمارے اندر آ جائے تو پھر وہ نمازیں، تو پھر لوگ تو ہمیں یاد دلایا کرتے تھے. ہم غیر مسلم، ارے آپ کی نماز کا وقت ہو رہا ہوگا نا، یعنی بات کرتے ہیں نماز کا وقت ہو رہا ہوگا، آپ ابھی تک ہم سے باتیں کر رہے ہیں. اپنے ان گھروں کے اندر پنڈت شیام شرما آچاریہ، اس کے جو ہردوار کے اندر ان کا جو سینٹر ہے، جو مرکز ہے، اس مرکز کے اندر شانتی کچھ کے اندر ہمارے استاد مولانا شمس عثمانی گئے تو انہوں نے فوراً ایک کمرہ جو ہے وہ خالی کرایا. بات چیت ہو رہی تھی، نماز کا وقت آیا کہ یہ کمرہ صاف ستھرا ہے، بالکل پوتر ہے، یہاں نماز پڑھی آپ لوگ. یہ جو اس وقت ہیڈ ہے ڈاکٹر پرنب پانڈیا، یہ جوتیاں اٹھانے میں تھے، ان کے داماد جوتیاں ٹھیک کر رہے ہیں، جو ساتھ میں جو لوگ گئے تھے، اور وہ اندر جو ہے یہ نماز پڑھیں گے. ان کے لیے کمرہ صاف کرایا گیا تھا کہ مسلمان آئے تو یہ نماز پڑھیں گے. ہم نے 2010 کی بات ہے، شاید 2011 کی، ہم نے ہردوار کے اندر ہم گئے تھے. انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا اور بلایا تھا. ان کے پروگرام کے اندر گایتری مہاکمبھ کے نام سے انہوں نے کیا تھا. ان کا کہنا 1 کروڑ لوگ تھے، کتنے تھے اس سے کم ہوں گے، کچھ ہمیں نہیں معلوم، لاکھوں تھے. ان کے ساتھ میں ایک یاترا میں ہم شریک ہوئے، جہاں اینڈ ہوئی تو ہم نے کہا تھوڑا سا بڑی دور تھا وہاں سے جانا، اس بھیڑ میں سے لاکھوں میں سے نکل کر نماز پڑھنے جانا. ہم نے کہا ہم لوگ نماز پڑھ کر آتے ہیں. انہوں نے کہا یہ پڑھیے، ہم نے یہ ٹینٹ بالکل پوتر ہے، ہم نے خالی کرا رکھا ہے، اس میں آپ نماز پڑھیے، بالکل پوتر ہے، آپ نماز پڑھیں. ہم نے نماز پڑھی ان کی اجازت سے. ہر کی پوڑی کے اوپر نماز منع ہے، تاریخ میں 1 مرتبہ ہوئی ہے، تاریخ میں آج نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی نہ اس کے بعد، ابھی تک تو نہیں ہوئی. وہاں پر نماز پڑھنا منع ہے. ان کی وہ جگہ ہے جو ہر کی پوڑی، انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ یہاں نماز پڑھیں. اور یہ ٹینٹ، اور ان کے لوگ پیچھے کھڑے ہو گئے، دیکھنے والے بہت سے تعریف کر رہے تھے. 2-4 ان کے شامل بھی ہو گئے، اپنے ٹوپی ووپی لگا کے ساتھ میں، جیسے کھڑے ہو رہے ہیں، جیسے بیٹھ رہے ہیں. وہ چیز بدل گئی، اس لیے کہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ رحمت کے پیغمبر ہے، رحمت کے پیغمبر ہے. ان کے دل میں یہ محبت تھی، اس لیے یہ جگہ ہوئی نا کہ جس جگہ پر ان کے دھرم کے نام سے بین چل رہا ہے، وہاں پر انہوں نے ہم سے خود کہہ کر نماز پڑھوائی. ہم تو نہیں کہہ سکتے تھے، ان سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے تھے. ہم کہہ رہے تھے ہمارا جا کے کہیں نماز پڑھ کے آئیں گے. ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ایسا تب ہوگا جب یہ محسوس ہو کہ آپ سے انہیں کچھ فائدے ہوتے ہیں. ہماری نمازیں ان کے فائدے کے لیے، ہماری نمازیں ہم سے کیا، ہمارے لیے بھی پرارتھنا کرنا، ہم سے کہتے ہیں ہمارے لیے پرارتھنا کرنا، دعا کرنا. انہیں معلوم ہو کہ یہ ہماری نمازوں سے انہیں فائدہ پہنچنے لگا. یہ تب آپ کی نمازیں صحیح اصل نمازیں ہوگی. اور یہ تبھی ہوگی
جب آپ کا رابطہ ہوگا، کنیکشن ہوگا، ورنہ وہ پھر رسمیں ہیں، میں نہیں کہتا چھوڑ دیجیے، آپ اور چیزوں میں تو خیر چھوڑ ہی دیتے ہیں نا۔ ایک ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو، بہت بڑا ڈاکٹر، یہ دوا دے رہا ہوں، یہ تو 1 ویک میں ہی آپ کو ہوگا فائدہ۔ اب آپ کو 1 ویک نہیں، 2 ہفتے گزر گئے، 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینہ گزر گیا، ذرا سا بھی فائدہ نہیں، تو ڈاکٹر چینج کرتے ہیں نہیں کرتے، یا اسی کو کھائے چلے جاتے ہیں؟ وہ ہوں گے بڑے ڈاکٹر لیکن چینج کرتے ہیں۔ اس کا نام بھی رب العزت کا ایک نام ہے الحکیم، اس نے ایک نسخہ دیا ہے، اس سے تمہاری زندگی میں رحمت آ جائے گی، خرابیاں دور ہو جائیں گی، برائیاں دور ہو جائیں گی، دوسروں کو نفع ملنا شروع ہو جائے گا۔ اب نہیں ہوا، وہ 1 سال نہیں ہوا، 2 سال نہیں ہوا، 10 سال نہیں ہوا، 20 سال سے نہیں ہو رہا، تو طبیب بدلیے، پھر ہٹائیے، غلط کہہ دیا ہوگا، نعوذ باللہ۔ اور اگر یہ یقین ہے کہ نہیں، اس کی بات تو ہر قیمت پر صحیح ہے، تو کہیں ہماری کمی ہے نا، ترکیب استعمال کہیں پر کسی جگہ صحیح استعمال نہیں ہو رہا، صحیح طریقہ نہیں ہے، ورنہ وہ ہونا چاہیے نا، جو اس نے کہا کہ اس سے ہوگا۔ اسے کر لیں درست، تو ہماری آپ کی زندگی کے اندر یہ کوئی دین کا پہلو ایسا ہے ہی نہیں جس کا تعلق رحمت سے نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کی بنیادی صفات ہے۔